بلکہ ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فحاشی کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ کہیے اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے. قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے میرا رب انصاف کی بات کرتا ہے. اچھا، یہ عورتوں والی فحاشی کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟ یہ بات سمجھ لیں کہ جہاں غیر عادلانہ نظام ہوگا اور اس میں بنیادی کردار عدل کے خلاف جو ہوتا ہے وہ تقسیم دولت کے غیر منصفانہ معاملے کا ہوتا ہے. خاص طور پہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ تمہاری دولت تمہارے بڑوں میں غنیوں میں ہی نہ گردش کرتی رہے، کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. جب یہ ہو جاتا ہے، اس کے برعکس ہو جاتا ہے، دولت صرف غنیوں میں گردش کرتی ہے، ایک طبقے میں محدود ہو کے رہ جاتی ہے، تو پھر دوسرا طبقہ محروم رہ جاتا ہے. جو محروم رہتا ہے وہاں فقر ہوتا ہے، فاقہ ہوتا ہے، وہاں نہ تعلیم ہوتی ہے نہ ایجوکیشن ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جمع ہو کے ان کے اندر انسانی اقدار مٹا دیتی ہیں، وہ حیوانی سطح پر آ جاتے ہیں. انہیں اپنے پیٹ اور اپنی جو بھی جبلی ضرورتیں اس سے آگے دیکھنے کی سوچ ہی نہیں پیدا ہوتی. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر گویا حیوان بن کے رہ جاتے ہیں. بلکہ اس سے اگلی بات یہ ہے، اب ضرورتیں پوری نہیں، ہمارا معاشرہ ہے نا، جیسے اب یہاں پہ پیاس پیدا کی جاتی ہے، کیونکہ بیسیکلی ہم کنزیومر سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں. سارا جو میڈیا ہے وہ یہ پیاس پیدا کرتا ہے کہ ہم چیزیں خریدیں، اس کے لیے وہ شوق پیدا کرتا ہے. اچھا، دین یہ کہتا تھا خود آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے جو چھپا کے کھاؤ، یعنی اس کو دکھا کے نہ کھاؤ کہ اس کے اندر بھی اس کی ہرس پیدا ہو. لیکن ہمارا معاشرہ ہرس پیدا کرتا ہے تاکہ ہر بندہ جا کے وہ چیز خریدے، وہ پروڈکٹ خریدے. ہرس آپ نے پیدا کر دی، ادھر پیسہ نہیں ہے. ڈرامے آپ نے دکھا دیے، ڈرائنگ روم ایسا ہوتا ہے، بیڈ روم ایسا ہوتا ہے، شادی کرنے کے بعد ہنی مون یوں کر کے منایا جاتا ہے. خواہشات بے پایاں پیدا کر دی آپ نے، وسائل نہیں ہیں. تو سب سے سستا یعنی ذریعہ پیسہ کمانے کا پھر جو پیدا ہوتا ہے یعنی ان کے لیے، تو ایک تو وہ مزدوری کرے گا نا مرد، تو دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ وہ بھی جسم ہی کا ایک حصہ ہے جو اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو بدلے میں اس کے اگر 4 پیسے آ جاتے ہیں تو اوکے، کیا کرے آدمی. تو جب وہ حیوانی سطح پہ پہلے ہی گر چکا ہوا ہے، انسانی اقدار اس میں باقی ہی نہیں رہی ہیں، تو یہ بے حیائی کرنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا، دوسری طرف جس کے پاس دولت زیادہ چلی گئی تو اس نے عیاشی بھی تو کرنی ہے. جب اس نے عیاشی کرنی ہے تو اس کے لیے پھر مارکیٹ بھی چاہیے جہاں سے وہ یہ کرے، کوئی بازار لگے نا حسن کا جہاں سے جا کے وہ اپنی خریداریاں کرے. تو بیسیکلی اسی عدل کے خاتمے کے نتیجے میں یہ والی فحاشی اور بے حیائی بھی پھیلتی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں فحاشی ختم ہو جائے، عادلانہ نظام قائم کیے بغیر، وہ ایک یوں سمجھیے محال کام کی جدوجہد کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ادھر ڈیمانڈ موجود ہے، انہیں تو چاہیے، وہ ایک بیوی پہ قناعت نہیں کر سکتے. انہوں نے اور کچھ نہ ہو تو عمرہ کرنے دبئی جانا ہوتا ہے، اور دوسرا دبئی میں ساری دنیا سے کھچ کے کچھ آئے گا تو وہ عمرہ کرنے وہاں آئیں گے نا. اور وہ کیوں آئے گا؟ وہ بنگلہ دیش میں غربت ہوگی تو کوئی وہاں پہ اس مقصد کے لیے اپنی بیٹیاں بھیجے گا. کوئی جو ہے وہ آپ کے جو بھی کینیا ہے جہاں کہیں سے بھی کچھ آتا ہے، فلپائن ہے، تو تبھی ہوگا نا جہاں غربت ہوگی تو آئے گا. تو اس غربت کا اس فحاشی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اور غربت ہم نے دیکھا نا، اللہ نے جتنا تمہاری ضرورت تھی اتار دیا، مقدار کے مطابق اتار دیا. تو یہ میری ضرورت کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ یہ کوئی اور کھا گیا ہے. یہ ہے عدل کی اہمیت، اور اس کے مقابلے میں فحاشی کو لا کے جو کھڑا کیا.